السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اس میں قدرت کا ایک نظام ہے، وہ یہ کہ جو چیز بھی لوگوں کے ہاں جتنی زیادہ امپورٹنٹ اور جتنی زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے اتنا ہی اس چیز کی سیفٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ نظام صرف ہمارے ارد گرد کے ماحول میں نہیں بلکہ خود ہماری باڈی میں بھی جاری و ساری ہے۔ جیسے ہمارے ہاتھ ہو گئے، پاؤں ہو گئے، اور ہماری باڈی کے بہت سارے پارٹس جو بیرونی سطح میں واقع ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن اتنے نہیں کہ جتنا زیادہ ہمارا دل ہے۔ وہ دل کہ جس پر خون کی گردش کا مدار ہے، وہ دل کہ جسے ہماری چیسٹ اور ہماری بیک کی بونز کے درمیان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے برین کو دیکھ لیں کہ جو ہماری باڈی کا بادشاہ ہے اسے بھی مضبوط ہڈیوں کے خول میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ Because this was the requirements of their importance and value۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو دو صنفیں پیدا کی ہیں یعنی مرد و عورت، ان میں سے جو عورت ہے اس کی لطافت و نزاکت اور اس کی سیفٹی کی ضرورت ایک ایسی واضح حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کا لڑکا کالج یا یونیورسٹی جائے اور واپسی پر وہ 5-6 گھنٹے لیٹ ہو جائے تو والدین کو ٹینشن ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی لڑکی کالج یا یونیورسٹی جائے اور واپسی پر صرف وہ 2-3 گھنٹے لیٹ ہو جائے تو انزائٹی کی لہر دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کے ذمہ دار لوگ اس سے کانٹیکٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ آخر یہ فرق کیوں؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ عورت یہ نازک اور صنف لطیف ہے، اور اس کی یہی لطافت و نزاکت اس کو اٹریکٹیو بناتی ہے، جو کہ اس کی کیئر، اس کی پروٹیکشن اور اس کی سیفٹی کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر شریعت نے عورت کے لیے حجاب کا قانون رکھا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ حجاب عورت کے حق میں نہ قید ہے، نہ ہی اس کی تحقیر اور نہ ہی اس پر بے اعتباری کا اظہار ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف عورت کی پروٹیکشن اور سیفٹی ہے، کیونکہ ایک باعزت اور غیرت مند آدمی کے لیے عزت کی ویلیو مال و دولت سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مغربی کلچر میں اسی طرح وہ لوگ جو مغربی کلچر سے متاثر ہیں وہ حجاب کو عورت کے ساتھ ظلم اور اس کی تعلیم و ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو کہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت سے ناشناسی ہے۔ دیکھیں، حجاب کا تعلق لباس سے ہے، یعنی ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے جو ہماری پوری باڈی کو اچھی طرح کور کرے۔ اتنی ٹائٹ ڈریسنگ نہ ہو کہ ہماری باڈی کے پارٹس کا سٹرکچر نظر آئے۔ باقی رہی ایجوکیشن تو اس کا تعلق تو انٹلیکچول پاور سے ہے، لہذا حجاب نہ تو ایجوکیشن کی راہ میں رکاوٹ ہے اور نہ ہی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہے، بلکہ اگر حجاب کو پروموٹ کیا جائے اور مردوں اور عورتوں کی مکسنگ کو روکا جائے تو اس طرح عورتوں کے لیے جاب کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ خود بخود بڑھ جائیں گی، کیونکہ جب پرائمری کی سطح سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک سیپریٹ کلاسز ہوں گی، سیپریٹ جوڈیشنل سسٹم ہوں گے، سیپریٹ سرکاری افسروں میں کاؤنٹر ہوں گے، اسی طرح شاپنگ مالز کے اندر سیپریٹ عورتوں کے لیے جگہ ہوگی، تو عورتوں کے لیے جابز کی اپرچونٹیز خود بخود بڑھ جائیں گی، اور وہ کسی سائیکولوجیکل سٹریس کے بغیر اپنی اپنی ڈیوٹی کر سکیں گی۔ لہذا یہ سمجھنا کہ حجاب کی وجہ سے خواتین ایجوکیشن، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اور جاب کی اپرچونٹیز سے محروم ہو جائیں گی، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ دیکھیں، فرانس میں جو حجاب کی ممانعت کا قانون نافذ ہوا ہے، یہ نیچر کے اگینسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے آزادی کے دعوے کے بھی اگینسٹ ہے، کیونکہ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے سیمی نیکل ڈریسنگ یا ان ڈریسنگ رہنے کی اجازت ہے، اسی طرح اگر کوئی عورت حجاب میں رہنا چاہتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے اور اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر حجاب کی حیثیت مسلمان خواتین کے حق میں اسلامک آئیڈینٹی کی ہے۔ عجیب بات ہے کہ کرسچن کو تو اپنی مذہبی آئیڈینٹی رکھنے اور صلیب لٹکانے کی تو اجازت ہے، لیکن مسلمانوں کو ان کی مذہبی آئیڈینٹی سے ڈی پرووڈ کر دیا جائے۔ حقیقت میں یورپ کا سیکولرزم ہے ہی یہی کہ برائی کرنے کی اجازت ہے اور آزادی ہے، لیکن برائی سے بچنے کی نہ تو اجازت ہے اور نہ ہی آزادی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حجاب کو پروموٹ کریں۔